نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض علیکم صیاما وسننت لکم قیاما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض فرمائے، وسننت لکم قیاما، اور میں تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے رکھا کرو، روزے تم پر فرض کیے گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو اللہ جل جلالہ نے فرض کیے ہیں، اس کی راتوں کا قیام وہ میں تمہارے لیے سنت قرار دیتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور کتنی فضیلت کی چیز ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک دوسرے ارشاد میں اس کی یوں مزید اہمیت بیان فرمائی، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے، تو فرمایا اور اس کے اندر دو شرطیں ہوں، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ نہایت غیر معمولی چیز ہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں اس سلسلے میں بڑی سستی کا تھوڑا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تراویح سنت ہی تو ہے۔ بھائی ہمارے اکابر اسلاف اہل اللہ، ان کے ہاں تو سنت جو چیز ہو وہ سنت سمجھ کر چھوڑنے کی نہیں، اپنانے کی ہوتی ہے۔ آج مسلمان یہ سنت ہی تو ہے، بلکہ اب تو بعض ایسے بھی شر پسند ہیں، یہ کرے بس نفل ہی تو ہے، چھوڑ دو، تو کیا حرج ہے؟ بھئی اس میں آپ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس کو مستقل چھوڑ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس پر اتنا کچھ ملتا ہے کہ ہمارے صاحب کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سوچنے کی چیز ہے۔ اب دیکھیے یہ 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مستقل 20 تراویح پر صحابہ کا اجماع ہو چکا، اس وقت سے لے کر آج تک حرمین میں 20 تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ تو سارے صحابہ کی موجودگی میں باجماعت اس کا اہتمام کیا جانے لگا اس وقت سے۔ تو اب یہ اس میں بھی لوگ تردد میں رہتے ہیں کہ جی 8 ہے، یا کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے، سنی سنائی باتیں تو نہیں۔ اب دیکھو خلیفہ راشد ان کا جو عمل وہ بھی مستقل سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ یعنی انہوں نے جو اپنے زمانے میں جو چیزیں وہ ان کی تاکید فرمائی، جاری فرمائی، وہ بھی تم پر لازم ہے، وہ بھی سنت ہی ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس لیے 20 رکعت نماز تراویح یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح میں آپ 40 سجدے کرتے ہیں، تو ایک سجدے کی کتنی قیمت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساجد یسجد علی قدمی اللہ، کہ بندہ جس وقت سجدہ کرتا ہے نا تو یہ سجدہ اتنا عظیم الشان، عام دنوں کے سجدے سے متعلق فرمایا ہے، رمضان کا سجدہ نہیں، تراویح کا سجدہ نہیں، عام دنوں کا سجدہ، فرمایا وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ الساجد یسجد علی قدمی اللہ، کہ سجدہ کرنے والا وہ یہاں سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کے قدمین پر سر رکھ کر ناک اور پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک سجدے میں انسان اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے، اتنی نزدیکی اور اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو 40 رکھتے نہیں ہیں، 40 سجدے نہیں ہیں، 40 مقامات قرب ہیں، اس میں انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔
تو یہ چیزیں یہ سوچ کر کہ یہ سنت ہی ہے، چھوڑنے کی نہیں اپنانے کی ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بس وہ اب دیکھا دیکھی بہت زیادہ، بس اگر پڑھتے بھی ہیں تو 8-10 اور اس کے بعد مسجد خالی ہوتی ہے، اکثر جگہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ویسے ہم گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، موبائل پر ضائع کر دیتے ہیں، ایسی گپ شپ، فضول گپ شپ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں کتنا زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، جہاں بھی ہماری مساجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے 1.25 گھنٹہ رمضان میں کھڑا ہو جانا، تو کتنی یعنی یہ اہمیت کی چیز ہے، اور ہم کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کھڑے ہوتے ہیں بعض بالکل بزرگ بھی، 70 سال، 80 سالہ بزرگ بھی کھڑے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اہمیت کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، تراویح سے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو تراویح، اس کے اندر قرآن کریم سنایا جاتا ہے نا، جس طرح تراویح سنت ہے، اس طرح پورا قرآن کریم سننا یہ بھی سنت ہے۔ پورا قرآن کریم، بعض جگہ 20 تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن آخری 10 صورتوں پر نہیں۔ پورے قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے، سنا جانا چاہیے، مسجد کے اندر بھی اس کا اہتمام ہو۔ اور ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم سنانے والے ہوں، یہ علماء نے لکھا، یعنی سب علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح سنانے والا حافظ سامع، اس کو اس پر اجرت لینا دینا دونوں ناجائز ہیں۔ اجرت پر ہم تراویح کسی کو طے کر کے، یا ویسے اجرت پر ہم اس سے سنا نہیں سکتے۔ تعلیم قرآن پر تو اجرت کی فقہاء نے اجازت دی ہے، لیکن صرف تلاوت پر اجرت لینا اور پھر اس کو دینا کہ جی اس نے قرآن سنایا اس لیے اس کو اجرت دی جا رہی ہے، یہ تو اس کے ذمہ اپنا فریضہ ہے۔ جو بھی حافظ ہے کہ وہ قرآن کریم اگر اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو وہ سنائے، لیکن اس سنانے پر پیسوں کا نہ خود مطالبہ کر سکتا ہے، نہ اس کو اس پہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے زمانے میں یہ تو نہیں ہوتا کہ طے کر لیا جائے، پہلے کہتے ہیں کہ جی بعد میں کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دیا جائے۔ ہدیہ دینے میں تو حرج نہیں ہے، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ وقت مقرر کرنا کہ ختم کے بعد ہی اس کو ہدیہ دینا ہے، یہ بھی اجرت ہی ہے، آپ اجرت دے رہے ہیں۔ تو نہ اس وقت دینا چاہیے نہ لینا چاہیے، آپ ہدیہ دیں، پورا سال ہوتا ہے، اب جب چاہیں اپنے امام کو ہدیہ دیں، اپنے سنانے والے کو ہدیہ دیں، جس سے آپ کا اعتقاد ہے اس کو ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ دینا لینا سنت ہے، لیکن اس کے لیے یہ وقت مقرر کر لینا۔ اور پھر جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہوتا ہے عام مساجد میں، گاؤں دیہاتوں میں، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جی اب ختم قرآن قریب آ رہا ہے نا، 27 کو عام طور پر ختم کرتے ہیں، اس سے 5 دن پہلے ہی وہ روزانہ اعلان شروع ہو جائے گا کہ بھائی حافظ کی خدمت کرنی ہے، لہٰذا پیسے جمع کرو۔ کوئی 50 دے کے جا رہا ہے، کوئی 100 دے کے جا رہا ہے، کوئی 10 دے کے جا رہا ہے۔ پھر جس رات ختم ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حافظ صاحب بیچارے ختم کر کے بیٹھ گئے، اب اعلان ہو رہا ہے کہ جی حافظ کی خدمت کرنی ہے، آ کر دو۔ اس کو بٹھا لیا، اور کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے۔ وہ بھکاری ہے یا تمہارے لیے محترم ہے؟ یہ تم دین کی خدمت کر رہے ہو یا دین کی تذلیل کر رہے ہو؟ ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں۔ اب دیکھو، میں عرض کیا کرتا ہوں، اس میں خود اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر کے دیکھو کہ آپ کا بیٹا ہو اور اس کو یہاں بٹھا کر کہا جائے اس کی خدمت کرو، اور ایک جو وہاں بھکاری بیٹھا ہوتا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اب چاہو گے؟ ہدیہ دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ ہمارے ذوق کا نام دین ہے۔ ہدیہ دینے کا طریقہ یہ ہے، آپ اس کے گھر جائیں، عزت سے، سب سے ہٹ کر خفیہ ہدیہ دیں۔ اگر آپ کو قرآن کی قدر ہے، آپ کے دل میں قرآن کی عزت ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو آپ جا کر ہدیہ پیش کریں، بھاری مقدار میں پیش کریں، گھر جا کر پیش کریں۔ یہ آپ قرآن کو ہدیہ دے رہے ہیں، تو خدا را اس دین کو ہلکا نہ کرو، اور ہلکا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کہتے ہیں جی بڑا، اب دیکھنے والے سارے سمجھتے ہیں بس وہ قرآن کی اہمیت اس کے دل میں یہ آ گئی کہ بڑی اچھی چیز ہے، اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بناؤں گا ورنہ بھکاری بنے گا۔ تو یاد رکھو، یہ جو خاص طور پر سب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دین اس زمانے میں تھوڑا سا یہ تو ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہلکا ہو گیا، لیکن اللہ کا دین عظیم الشان ہے، اللہ کا دین عظیم الشان ہے۔ اس کو ہم عزت دیں گے تو اس کی عزت ہوگی، ہم ذلیل کریں گے تو ذلیل ہوگا۔ اب دیکھیں ہم عالم و حافظوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ عالم حافظ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دین کو ہلکا کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ آپ کے ذمہ دین کو عزت دینا ہے، جیسے حافظ کے ذمہ دین کو عزت دینا ہے۔ بعض حفاظ
وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں جی، ہر ایک کے ساتھ مانگنا شروع کر دیا ادھر پیچھے پیچھے. لیکن اگر آپ دین پر ہیں اور اللہ پر اعتماد کریں، یاد رکھو یہ دین آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. دین تو عزت دینے کے لیے، ذلت کے لیے نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جہاں جہاں بھی ہم تراویح پڑھتے ہیں وہاں اس خدمت کے نام پر ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہم نے اگر اپنے حافظ کو اس کی خدمت کرنی ہے تو اس کا درست طریقہ یہ ہے، اس کے گھر جائیں، آپ جتنا مرضی بڑا ہدیہ لے کر جائیں اور اس کو عزت سے پیش کریں، عزت سے دیں، ایسے بٹھا کر اس کے لیے بھیک نہ مانگیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.